بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ رہے گی، چلیں گے میرے ساتھ؟ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ ہیں. تو اب یہ لفظ جو لفظ ابا واستکبر، یہ اللہ نے قرآن میں بھی استعمال کیا ہے. کس کے لیے استعمال کیا؟ ابلیس کے لیے. میں دیکھیں بڑی محنت کر کے لایا ہوں کہ اب یہ سرور کائنات جو لفظ استعمال کیا نا کہ علی خیر فمن ابا فقط کفر، یہ لفظ ابا پیغمبر نے استعمال کیا ہے، اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے. اب میں دیکھیں رب دینا دینا یہ انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے. تو وہ خطیب اگر کبھی محنت کر کے آئے تو تھوڑا انسان سنے، اسے بھی پھر ہوتا کہ میں مطلب پیش کروں. جب اس کو یہ آپ کی دعوت کے اندر سے انسان کو جب صلہ ملتا ہے نا تو انسان کہتا ہے میں اور مطالب پیش کروں. اب آئیے ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے کہا کہ یہ جو میں نے آدم کا پتلا بنایا ہے نا، ایک دن میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. اور اللہ نے کیا کیا؟ حدیث ہے یہاں پہ، یہ آیت تھی میں نے جو ابھی سنائی ہے، حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے پھر ایک مرتبہ کہا تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا. ایک ایسا ہوگا جو سجدہ نہیں کرے گا، اسی پہ قیامت تک میں لعنت کروں گا. معصوم فرماتے ہیں اصول کافی کے اندر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے یہ کہا نا سارے فرشتے رونے لگے، کہ ہم میں سے ایک ایسا ہوگا، وہ کون ہوگا ہم میں سے؟ معصوم فرماتے ہیں ایک ایک کر کے ہر فرشتہ اٹھا ابلیس کے پاس آیا اور رو رو کے کہنے لگا میرے لیے دعا کرتے وہ جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ میں نہ ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگارا وہ جس پہ تیری لعنت ہوگی وہ یہ نہ ہو. دوسرا فرشتہ آیا کہ میرے لیے بھی دعا کر دے کہ وہ جس پہ اللہ کی لعنت ہوگی وہ میں نہ ہوں، اس کے لیے بھی دعا کرتی. تیسرا لائن لگ گئی، سارے فرشتے آ رہے ہیں، سب رو رو کے کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کر دے. معصوم فرماتے ہیں وہ اتنا متکبر تھا، سب کے لیے دعا مانگی، اپنے لیے نہیں مانگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اپنے لیے دعا نہیں مانگی کہ پروردگارا وہ جو تو نے لعنت بھیجنی ہے مجھ پہ نہ ہو. اب کیا کیا اللہ نے؟ اب وہ دن آ گیا. اور یہاں تک اصول کافی میں ہے کہ جب بھی جناب آدم کے پتلے کے پاس سے گزرتا تھا نا جنت میں، سلام پڑھے محمد محمد والے محمد، پھر بھی بعد ابن صلوات پھر بھی بعد ابن صلوات. مولانا سید شہریار آزادی صاحب تشریف لائے ہیں، اجازت سے انشاءاللہ جاری رکھوں گا. میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو اگنور کر کے مجمع کے لیے پڑھتا رہوں. ہمارے کچھ ساتھ کہتے تھے کہ اگر ایک بھی عالم دین آ جائے تو جو ممبر پہ ہوتا ہے پوری مجلس اسی کے لیے پڑھ دیتا ہے. کبھی انہیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو مجمع آیا ہوا انہیں کو سناؤ. تو میں پوری کوشش کروں گا کہ ہمارے بہت پرانی مولانا سے دوستی اور بہت ان سے ہماری آشنائی ہے، میں انشاءاللہ تعالی مجمع کو دیکھ کے پڑھوں گا تاکہ میں اپنے ساتھ سے پڑھتا رہوں. توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو اب یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی جناب آدم کے پتلے کے پاس سے گزرتا تو بعض کا توہین بھی کرتا، ٹھوکر بھی مارتا جناب آدم کو ابلیس کہ پروردگارا تو نے کیوں اسے بنا دیا. اب دیکھیں اذان گرامی، فرشتے وہ سب نہیں دیکھ رہے تھے. بھائی زمین پہ جب وہ عبادت کر رہا تھا نا تو فرشتوں نے کیا کہ سارے مجمع کی توجہ ہو، فرشتوں نے اس کی عبادت کو دیکھا، اللہ سے کہا پروردگارا یہ اتنی عبادت کر رہا ہے. نام عزازیل تھا اس وقت اس کا، یہ نہج البلاغہ میں مولا نے بتایا. تو اب ابلیس کا نام عزازیل تھا. ایک مرتبہ اللہ سے فرشتوں نے کہا پروردگارا زمین پہ رہ کے اتنی عبادت کرتا کیسے آسمان پہ لے آئے؟ اللہ نہیں لایا تھا، فرشتوں نے کہا تھا. تو معصوم فرماتے ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا پروردگارا آسمان پہ لے آئے، اللہ نے کہا تم چاہو تو لے آؤ. یہ نہیں کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں. بھائی کئی مرتبہ لوگوں کی نظروں میں کئی رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں. تو وہ فرشتوں نے کہا کہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، فرشتے باطن نہیں دیکھ رہے تھے، ظاہر کو دیکھا کہ پروردگار آسمان پہ لے آئے. اللہ نے کہا تم چاہو تو لے آؤ. وہ آسمان پہ لے آئے. ابلیس کو جب لے آئے تو اس نے دیکھا اب تو ترقی بھی مل گئی ہے، عبادت اور بڑھا دی، اور زیادہ عبادت کرنے لگا. تو فرشتوں نے کہا اوپر والے آسمان پہ لے آئے. اللہ نے کہا تم چاہو تو لے آؤ. کرتے کرتے چوتھے آسمان پہ آ گیا. علل شرائع کے اندر ظاہراً یہ روایت موجود ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ وہاں پہ پہنچا تو فرشتوں نے کہا اب تم ہمارے لیے درس دیا کرو نور کے ممبر پہ بیٹھ کے. ابھی ممبر سے بھی دھوکہ نہ کھائیے گا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. پیغمبر کے بعد نہ جانے کون کون ممبر پہ آ جائے. گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات بہت سے. سیدان گرامی ایک مرتبہ وہاں پہ باقاعدہ جا کے درس بھی دینے لگا اور کئی مرتبہ ہاتھ سے تسبیح بھی پھینک دیتا. بہت سی ہے تفصیلات، وقت نہیں ہے کہ میرے پاس کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں. تو اب یہاں تک کہ چھپا رہا، سب کچھ چھپا رہا. جناب
آدم سے متعلق اللہ دیکھ رہا تھا اس کے دل میں کیا ہے. ایک دن اللہ نے جیسے ہی ربو کی تو اب سب کے سب کہا کہ سجدے میں گر جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ نے وہاں پہ کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا اسے سجدہ کرنے سے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں مجھے کیونکہ موضوع میرا کچھ اور ہے. تو یہاں پہ اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اس نے کیا کیا, ابا واستکبرا وکان من الکافرین. اللہ نے 3 یہاں شیطان سے متعلق باتیں کہی ہیں. ابا اس نے انکار کر دیا, واستکبرا تکبر کرنے لگا, وکان من الکافرین اور پہلے سے کافروں میں تھا. نہیں دوبارہ سنیے, ابا اس نے انکار کر دیا, واستکبرا اللہ نے نہیں کہا تکبرا, کہا واستکبرا. اب مولانا کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں, 2 لفظ عربی کے تکبر اور استکبار. اردو میں ہم دونوں کا ترجمہ تکبر ہی کر دیتے ہیں. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. اللہ کے ناموں میں سے المتکبر, لیکن المستکبر کبھی بھی نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کو. المتکبر المتکبر بھائی اذان گرامی اس سے بالاتر کوئی نہیں ہے, اس لیے اسی کو حق ہے تکبر کرے. کبریائی صرف اس کے لیے, حتیٰ ہمارے نبی اور امام بھی تکبر نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ نے لفظ تکبر استعمال نہیں کیا شیطان کے لیے. کہا واستکبرا, اس نے استکبار کیا, تکبر نہیں کیا. تھوڑی سی توجہ ہو, تکبر کا لفظ استعمال نہیں کیا, استکبار کا. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ معصوم سے روایت ہے, یہ لغت کے اندر آئی ہے, لیکن لغت کے اندر موجود ہے کہ تکبر کہتے ہیں جب انسان کے پاس کچھ ہو اور اس پہ اعترائے. کسی کے پاس دولت ہے, دولت پہ اعترائے تو تکبر کہلائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کسی کے پاس کوئی منصب و عہدہ ہو, اس عہدے پہ اعترائے, اسے تکبر کہا جاتا. حرام یہ بھی ہے, گناہ یہ بھی ہے. کچھ ہو اور اکڑنا تکبر کہلاتا, کچھ نہ ہو اور اکڑنا استکبار کہلاتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب اللہ نے شیطان کے لکھا ابا واستکبرا, اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. کیا کیا؟ استکبار کیا. اب مولانا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں 6000 سال اس نے عبادت کی تھی. پروردگارا 6000 سال عبادت ہے اور تو کہہ رہا کہ نہیں تکبر نہیں کیا, استکبار کیا. یعنی کچھ بھی نہیں تھا, کہ کیونکہ میرے مقابلے میں آ گیا تھا. نہیں ہے, اللہ ہی کے مقابلے میں چلا گیا کہ نہیں تجھے سجدہ کروں گا. اللہ نے کہا نہیں سجدہ کر لے, کا نہیں کروں گا, ہزاروں سجدے اور کر دوں گا, اس کے سامنے نہیں جھکوں گا. بھائی جسے اللہ نے بنایا ہو, جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے, قیامت تک اس پہ لعنت ہوتی ہے. جو خدا کے بنائے ہوئے کو نہ مانے. وقت نہیں تفصیل کا. واستکبرا, میں نے لفظ کہا تھا کہ ابا اس پہ غور کیجئے گا. واستکبرا وکان من الکافرین. ایک اور نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. یقین میں میرے مسلسل کئی مہینوں سے سفر میں ہوں, نہ گلا ساتھ دے رہا نہ سینہ, لیکن پھر بھی میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں آپ کو. تو اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے وکان من الکافرین, وہ پہلے ہی سے کافروں میں تھا. کانا, سارا نہیں کہا, سواد الف رے سارا, یہ حسین سے نہیں, وہ سارا اور معنی میں نہیں. یہ نہیں کہا کہ اس دن کافر ہو گیا. کانا من الکافرین, وہ پہلے ہی سے کافروں میں تھا. نہیں ہے مجمع کی توجہ ہو, نقطے کی طرف غور کیجئے گا. بڑی محنت ہے اس کے اوپر, بڑے بڑے علماء نے بڑی زحمت کر کے لکھا کہ کانا وکانا من الکافرین, پہلے ہی سے کافروں میں تھا. اس دن کافروں میں نہیں ہوا تھا جس دن سجدہ نہیں کیا. اللہ عادل ہے, ایک سجدے پہ رد نہیں کرتا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, پہلے ہی سے کافروں میں تھا, پہلے ہی سے کافروں میں تھا. کئی لوگوں کے عیب چھپے ہوئے ہوتے ہیں. توجہ, کئی لوگوں کے عیب چھپے رہتے ہیں. جب تک آزمائش نہ ہو, جب تک امتحان نہ ہو, عیب چھپے رہتے ہیں. فرشتے ظاہر دیکھ رہے تھے, اللہ باطن جانتا تھا. یہ اتنے دنوں سے کافر ہی تھا, ایمان لایا ہی نہیں تھا.
اللہ کو ماننا کافی نہیں، اس کے خلیفہ کو۔ اس کے بنائے ہوئے کو ماننا ضروری ہے۔ میں نتیجہ دے رہا ہوں عزیزان گرامی، شیطان پہلے سے کافر تھا، اللہ کہہ رہا ہے اس دن کافر نہیں ہوا تھا، چھپا ہوا تھا۔ جب آزمائش ہوئی میں نے بنا دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ جب میں نے بنایا تو اس کے عیب کھل کے سامنے آنے لگے۔ بھئی پیغمبر کی بھی بزم میں بیٹھنے والے بہت سے چھپے ہوئے تھے، غدیر کا اعلان ہوا۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ جب تک غدیر کا اعلان نہیں ہوا بہت سوں کے عیب چھپے رہے، جب تک سب کے عیب چھپے ہوئے تھے۔ جیسے پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، بس جیسے کہا نا فہذا علی مولا، اب بہت سے لوگوں کے چہرے بگڑنے لگے، پھر بھی کہہ رہے تھے بخن بخن، کہ یا علی ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل، میں مجھے غدیر نہیں پیش کرنا، لیکن یہاں پہ ایک نتیجہ پیش کرنا، کیونکہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی سب میں سب سے بہتر، جو اس بات کا انکار کرے کافر ہو جائے۔ اب وہاں پہ کیا کیا، سب نے اپنے اپنے عیب چھپا لیے، بخن کہا چلے گئے، ایک کھڑا رہا، نعمان ابن حارث فہری، اس نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، اب قرآن کے اندر سورہ پورا آ گیا، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا، کہا پروردگارا اگر یہ اعلان جو تیرے رسول نے کیا ہے تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے، اور ان کی طرف سے تو معاذاللہ ان پہ عذاب بھیج دے۔ بس اس نے جیسے ہی عذاب مانگا پیغمبر کے مقابلے میں آیا تھا، پیغمبر کے مقابلے میں آ کے کہا تھا۔ میں یہاں پہ ایک روکے جملہ کہوں گا، ہمارے بہت بزرگ عالم دین، بزرگ استاد، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کون سے جھوٹے پہ لعنت ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں گے تو وہی ہے، ہر جھوٹا بھی اگر لعنت گناہ کبیرہ میں ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہر جھوٹے پہ لعنت نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے لیکن ہر جھوٹے پہ لعنت نہیں ہے۔ کون سے جھوٹے پہ لعنت ہے؟ جو حق کے مقابلے میں آ جائے، جو حق کے مقابلے میں آ جائے۔ مباہلہ بھی حق و باطل میں تھا، غدیر بھی حق و باطل ہے۔ تو وہاں پہ کیا کیا اس نے؟ پیغمبر کے مقابلے میں آ گیا، حق کے مقابلے میں آ گیا، کہا پروردگارا اگر یہ حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں تو مجھ پہ عذاب بھیج دے۔ اب سب نے لکھا یہی ہے کہ کنکری چلی، ایک چھوٹی سی کنکری چلی۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ کنکری سے اللہ نے کیوں مارا؟ تو پہاڑ گراتا اس پہ، علی کے مقابلے میں آیا تھا، اللہ نے کہا نہیں میں بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مارتا ہوں۔ اگر توجہ ہو، اتنا بڑا نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ایک مچھر نے مارا مر گیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ جناب ابراہیم کے مقابلے میں ناک سے مچھر سر میں گیا، مار دیا۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، چھوٹی سی موج آئی چہرے پہ لگی، مر گیا۔ پیغمبر کا اتنا بڑا دشمن ابو جہل، سب سے چھوٹے صحابی نے گلا کاٹا۔ سب سے چھوٹے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ بیچارے کھڑے ہوئے ہوتے تھے، تب بھی لگتا تھا یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا چھوٹا قد تھا، تاکہ ناز نہ کر سکے ابو جہل جہنم میں مجھے علی نے مارا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب اللہ نے جتنے بڑے بڑے دشمن ہیں نا، بڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مارا۔ عزیزان گرامی، ایک ابرہہ آیا یمن سے، چلا گا خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، سب سے بڑا جانور ہاتھی۔ اللہ نے کہا اچھا تو میرے مقابلے میں آیا، میں سب سے چھوٹا پرندہ بھیجوں گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عقاب نہیں آئے، ابابیلیں آئیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے۔ میرا دل کہتا ہے ایک کنکری ہوا میں رہ گئی ہوگی، ایک کنکری ہوا میں رہ گئی ہوگی کہ وہ جو کعبے کا دشمن ہو اسے بھی کنکریاں مارتی ہیں، اور جو مولود ہے کعبہ کا،
جو مولود کعبہ کا دشمن ہو اسے بھی ایک چھوٹی سی کنکری مارے گی، کنکری چلی سر سے ایک مرتبہ لگی وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ جو علی کے مقابلے میں آئے وہ کافر ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ خود بھی پتہ نہیں ہوتا، کئی لوگوں کو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ عزیزان گرامی، علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر، علی سب میں سب سے بہتر ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں، اور کہا فمن ابا فقط کفر۔